اسی سننی ہاں ایک اللہ دے ولی دے قدمہ تسی حاضر ہو. دلائل الخیرات شریف دے مصنف محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک سفر تے نکلے. آپ جدوں سفر تے نکلے نے تے ویکھیا کی پیاس لگی ہوئی ہے شدید آپ نو اور نماز دا وقت ہویا ہے. آپ فرمایا میرا دل کردہ ہے میں وضو کراں تے کراں کی. آپ فرماندے نے میں کنویں تے گیا تاکہ پانی نکالنا ادھر ایک ڈول لٹکایا پانی نکالن واسطے ڈول لٹکایا لیکن پانی اتنا تھلے سے نکل نہ سکیا. میں پریشان ہویا. نال کچا جیا مکان ہے او دی چھت ایک بچی کھلوتی ہے آواز دے کے کہندی ہے بابا دعویٰ ولایت دا کیتے نکلدا کھو چو پانی بھی نہیں پیا. علی علی کوشش کرو یار. دعویٰ ولایت دا کیتے نکلدا کھو چو پانی بھی نہیں پیا. بابا جی نے نا ویکھیا بچی نے چھت تو کھلو کے تھکیا ہے کنویں وچ تھکیا. بچی دے تھکن دی دیر سی کنویں دا پانی کناریاں تک آ گیا. بابا جی پانی پی لیا. پانی پین تو بعد بابا جی کہندے نے لوکی ولی تے مینوں آندے نے دس تو کیڑا وظیفہ کرنی ہے. بچی کہنے لگی بابا جی جدو دنیا سو جاندی ہے تے میں جاگدی ہوتی ہاں مصطفیٰ کریم دی ذات تے درود پڑھنی ہاں. حضور دے درود دی وجہ نہ رب نے میرے لعاب وچ بھی اتنا اثر رکھیا ہے. مڑ آپ سوچو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن والی بچی دا ایک کمال ہے درود والے مصطفیٰ وچ رب نے کتنے کمال رکھا. اس واسطے میرا بھائی جدوں بھی محفل وچ آؤ نا تے عقیدت نال درود پڑھیا کرو. اے دا فائدہ ہے درود سنیاں دی پہچان ہے. ایتھے میں ایک گل ہور کر پھر میں اپنی تقریر شروع کرنا. اج ساڈے بندے نا رل کے بیٹھے نے تے ایک لت رکھی نال حکا پیتا نالے آکھیا پتہ نہیں ہن مذہب سچا کیڑا ہے. اے مولویاں دا رولا ہے انجے نہ رولا پائے ہے. بھائی محمد جاوید بھٹی صاحب اور قبلہ قاری صاحب قاری محمد عامر رضا صاحب جنہیں محفل پاک سجائی ہے میں اپنے دونوں ویران دی نظر سرکار دی حدیث کرن لگا تے سارے مجمع دی نظر گل کرن لگا. اب آبے گرامی بندے آندے نے پتہ نہیں سچا کیڑا ہے تے جے اے گل کریے نا پتہ نہیں سچا کیڑا تے حضور دی آمد دا مقصد ہی کوئی نہیں جاندا. سرکار آئے نے دودھ تے پانی کر گئے نے حق وکھرا تے باطل وکھرا کر گئے نے. یار جے مدینے والا دا نوکر احمد رضا ونڈ کر سکدا ہے تے مدینے والا کیڑی ونڈ کر سکدا ہے. تسی آپ سوچو نا یار. تو حضرات میرے کریم آقا فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے نے میری امت دے 73 فرقے بنن گے. اتنے تک بندے گل کر دیں اگلی گل نہیں چھڑ دیں. اگر آنکھو تو میں گل اج پوری سنا چھڑنا. تو سب میرا گلا ویکھ کے پریشان نہیں ہونا تواڈے جوگا میرا گلا ہے. تسی ترکڑے رہو انشاءاللہ. یہ جو چل سی نا تک کام چل سی سرکار دی مدد آسی انشاءاللہ آج زینہ مدینہ بڑھ سی انشاءاللہ. تے انہا اتاری صاحبان دی موجودگی ویچے محفل اتاریاں دیئے تے اے نبی دے غلامہ دیئے ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. اینج ذرا خوش ہو کے آقا کریم فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بڑھنے میری امت دے 73 بڑھنے. آقا تے سچا کیڑا ہے ہم ساڑھے جاٹا دیر میں پتہ نہیں سچا کیڑا ہے. سونے تسی تے سان وانڈ کرو فرمایا کلو ہوم فی النار سارے جہان من اللہ ملتن واحدہ صرف ایکو جماعت جنت. بھائیا پاسے تو نہ ویکھو پچھلے بولو سبحان اللہ. جن مصطفیٰ دی زبان تے یقینی ہو گج کے بولے سبحان اللہ. حضرات سنیں ذرا سنو فرمایا کلو ہوم فی النار اللہ ملتن واحدہ سارے جہنمی نے صرف ایک جماعت جنتی ہے. آقا وہ کیڑی فرمایا مانا علیہ ہے صحابی جیڑے میرے پیچھے بھی چل دے ہونے نے میرے ابو بکر عمر عثمان و علی دے پیچھے بھی چل دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچا ہوئے جیڑا ابو بکر پیچھے ٹرے سچا ہوئے جیڑا عمر پیچھے چلے سچا ہوئے جیڑا عثمان و علی پیچھے چلے جیڑا ایک دا بھی منکر ہے اور سچا نہیں. کوئی تین دا منکر ہے کوئی علی دا منکر ہے. یہ سنی ہے جیڑا نبی دے یاراں دا بھی
بھی غلام ہے، نبی دے گھر والیاں دا بھی غلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ کلہم فی النار الا ملتن واحدہ، فرمایا صرف ایک جماعت جنتی ہے۔ آقا او کیڑی؟ فرمایا مانا علیہ واصحابی، جیڑی میرے پیچھے ٹرسی تے میرے صحابہ پیچھے ٹرسی۔ ہن حضور صحابہ دا دس کے ونڈ کر چھڑیے، جدہ تعلق صحابہ نال ہے وہ سچا ہے، جدہ صحابہ نال تعلق نہیں حضور ان کوڑے پہ دے، اور مدینے والا کوڑا پیا دے۔ کملیا آپ سوچنا تینو مصطفیٰ کوڑیاں پہ آندے نے، حیا کر جا آج من جا، خدا ہی راضی ہو جا سیا، مدینے والا مصطفیٰ ہی راضی ہو جا۔ جنہ بندیاں ٹھڑ پئیے وہ بولو سبحان اللہ۔ جیڑے بندے تو آڈے میں اتھے لین گئے ہیں نا، انہا میری اتھے ہوئی تقریر سنی ہے، وچو ڈرے ہوئے ہیں بھائی تھے ہوئی کوئی نے پتہ نہیں کہ ایک ریسی دسو انہیں گال ہے کہ کوئی نہیں، سچی سچی دسیا انہیں گال ہے۔ اے بندے آپ دے نبی غیب کوئی رب دیا تانا تھا، نبی دے بوئے دے کبھی نہیں کتا آیا پیا، ہون تے بولو کیوں بھائی جی انہیں گال لے نا۔ ہون سنیا ذرا یہ دی وجہ گال ویچ ہو رہی، میں نے کوئی باؤنڈ نہ کرے این ساڑی مرضی دے، پھر میں کوئی میں نے جیسے باؤنڈ کیتا جائے پھر میرے کو تقریر نہیں دی، میں تقریر ہو تو ہی کردہ جدو سان پیڑ کھلا دیتا جائے، وہ دی وجہ میں سے کسی دے تھلے لگ کے بول نہیں نہ سکتے، یہ ساڑی کمزوری ہے جی نہیں، وہ انجی گل ہے تو ساتھ میں نے کہی کوئی نہیں تو اڈے قابو بھی میں کوئی نہیں ہونا، توجہ رکھے آئے گل سمجھو ذرا۔ فرمایا وہ صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، کہ ہوں آپ دسو کسے مسلک دا میرا بھائی بیٹھا میں ہاتھ بن کے اپنا بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں، لعنت بھیجنا نفرت پھیلانے والے آدمی تے۔ میرا سونا جنہ مولویاں کو تسا قرآن پڑھے آئے تو ان سمجھ آیا ہے، آپ پچھلا مرکہ جنہ کو تسا پڑھے آئے تو ان سمجھ آیا ہے، ہر مکتبہ فکر دا بندہ آتا ہے اب میں جدے کل پڑھے آئے میں سمجھ آیا ہے۔ آپ سوچو کھا انہاں سمجھ کوئی نہ آیا جنہ وہ دے کل پڑھے آئے جدے سینے پر اب قرآن گلے آئے۔ یار خود سوچو نا، بدال پین آلے مولویاں کول پڑھن آلے یاد ہے تے جنہ او دے کول پڑھے آ جیدہ استادی پروردگار ہے۔ فرمایا سارے جہنمی نے ایک جنتی ہے جڑے سیاپا پیچھے چلن گے، آقا بندے قداں دے لکھ دے نہیں میں نوکر سیاپا دا، ہون وانڈ کرو سیاپا پیچھے چلن آلا کون ہے؟ فرمایا وہم مالو سنت والجماعت، او آلے سنت والجماعت ہوں گے۔ ہون اکڑی چھکدیاں گوڑا ہلا کے کھیا بسارے سچے دا۔ فرمایا سارے جہنمی نے صرف ایک جنتی تھی، او جیڑا میرے صحابہ پیچھے چل سی، حضور دی حدیث پہ بیان کرنا۔ فرمایا وہم اہل سنت والجماعت، جیڑے بندے آپ پہ گال کریں دیو نا جس ٹائم میں تو چوپ کرائی تو سال لینا بھی نہیں، یہ تو میں پہلے پہ دس لالا ہوں گال کر کے بھی کھیا جیسا سے پاسے گال کیتی جو دی خیر میں چھڑی تے گال ہوئی۔ یہ کتوں دا اصول ہے میں خطیب تقریر لگا رہے تو سی تھلے گپا نو لگے رہو، تو سی نہیں سننی تقریر تے باہر نکل جاؤ۔ اتھے مجمع میں جذبانہ توجہ میرے حل کرنی ہے جی کسی نو تب سرا کرن تے دل ہوئے نا، کوئی مطلب کھرک شرک ہوئے تے کھلو کے گل کر یہ انشاءاللہ میں کھرک مٹان والا بھی نار کھڑ کرنا رکھے آئے۔ ہاں وہ دی وجہ وہ خطیب کیا جنہوں مجمع تے مجمع قابو نہ آ سکے۔ توجہ کرو ذرا، میرے آقا فرمائے وہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ آقا اہل سنت کہیں لکھن گے، اہل سنت لکھن گے وانڈ کی ہوئے گی۔ فرمایا وہم اہل سنت والجماعت، امام زین العابدین تسی وانڈ کرو سچے اہل سنت کیڑے نے؟ فرمایا وہم کثرت الصلاۃ علی جد رسول اللہ، فرمایا سچی ہونگے جڑے ساڑھے نانے محمد تے درود و سلام پڑھ دے ہونگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت،
مسلک حق اہل سنت فرمایا والے سنت ہون گے اور جڑے کثرت نال ساڈے نانے تے درود پڑھ دیو سن لاؤ جی آ درود والی گل تے ذرا دوجے بنےو بھی مور لواواں چاہ کتاب دا نام ہے نشر الطیب لکھن والے علامہ اشرف علی تھانوی لا کسے نو شک ہوے ہنے نشر الطیب لے آوے ایتھے نہ وی کھاواں جو سزا چور دیو میری تے جے گل ہوے سچی گل سمجھو پترو چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے زبان کٹو تے سونا میں تیری زبان نہیں کٹدا ہاتھ بن کے نہ اے زبان جدوں بھی کھول تعریف مصطفیٰ وچ کھولیا کر مولانا اشرف علی تھانوی لکھیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا آدم پاک عرض کیتی یا اللہ یہ کلیاں دل نہیں لگدا جس ویلے تسی بول دے نہ ہو تے خطیب دا دل بھی نہیں لگدا تسی بھی بولو سبحان اللہ انہاں کیا یہ گلیاں دل نہیں لگدا یا اللہ کی کراں اللہ کریم نے حضرت حوا نو پیدا کیتا آدم پاک ہاتھ لان لگے نا اللہ فرمایا آدم پیارے انج ہاتھ نہیں لانا پہلے حق مار ادا کر بھائی جی بھائی موبائل آ گیا ماشاءاللہ توجہ میرے ال کر سو یہ تو وقت بھی لب جانا میں تو پھر نہیں لگنا ویڈیو نہیں چلتی پئی یہ گل وچ ہو تسی توجہ میرے ال کرو ویڈیو دل وچ بنا لو گل سمجھو نا میرا سونا میں تواڈے واسطے گل پیانا توجہ کرے آئے مجھے ویسے جنگ والے سمجھانا ہے بڑا اوکھا بھائی ایک وال رویہ نا جویں اجڑ بکری ہوندی ہے تے دوجی انج بھاج بگدی ہے اے حساب ہو لیکن چلو میں اوکھے سوکھے کہیں وڑدا جیڑے بندے سنجیدہ ہو تو بولو نا یار سبحان اللہ سنجیدہ ہو کے محفل وچ بیٹھے کرو سنو تھانوی صاحب لکھ دے نے کہ آدم پاک دے نال اللہ نے حوا پاک نو پیدا کیتا پسلی جو پیدا کیتا او ہاتھ لان لگے رب فرمایا نا پہلے حق مار دے یا اللہ میرے کول تے شاہی کوئی جویں تسی نہ شادیاں تے آدے کنجر سدنے ہون تے بادشاہ بڑے روپیے خوشریاں تے سٹیندے نہیں وچوں جمن والے دی ڈسکو ڈانس ساری جمن نا تے جیڑا شادی تے مصطفیٰ دا میلاد کرے جمن والا بھی تے کوئی دعوت اسلامی دا امیر ہی ہوے عابد بھائی میرا پیکیج ہے پورے پاکستان دے نوجواناں شادی تے محفل میلاد کرا لو فقیر 1 روپیہ بھی نہیں لیندا کرا میلاد لو 1 روپیہ ہی نہیں یہ دی وجہ یہ ہے میں نا بس ساڈے آن والیاں نسلاں فواد چودھری نہیں محمد عربی دے غلام ممتاز قادری پیدا ہونا چاہیے بولو ذرا سبحان اللہ سنے آئے انہاں کہ یا اللہ کی کراں فرمایا حق مار دے یا اللہ کوئی شے کوئی نہیں فرمایا 20 واری میرے محمد دے درود پڑھ دے تیرا حق مار ادا ہو جائے گا سانو آندن اذان تو پہلے بھی درود پڑھ دیو اذان تو بعد بھی پڑھ دیو کتھے لکھیا ہے میں کیا ساڈا جتھے دل ہویا اوتھے پڑھنا کیونکہ ساڈے پیو ساڈی ماں حق مار درود دیتا ہویا اسا کوئی بے درودی ماں دے پتر اسی تے اس ماں دے پتر جن حق مارج محمد دا درود پڑھیا ہے ملیا تے جتھے ساڈا دل ہویا اسا اوتھے درود ایک باری درود پڑھو تاکہ میں تقریر شروع کراں ذرا اونچی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان کی صفتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا تھوڑی جی دی آواز کھولو ان کی صفتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا اور حیات و خالی ہے جیڑا بندہ حیات و خالی ہے جیڑا بندہ وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگ دائے ذلیل بندیاں دے کول بے کے شریف بندہ بھی مندہ لگ دائے
توجہ کرے آئے حیا تو خالی ہے جیڑا بندہ وہ بھامیں جیڑا بھی ہوئے اے جنہ دی گالی نہ کیتی حیا تو خالی ہے جیڑا بندہ وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگ دائے ذلیل بندیاں دے کول پہ کے اور شریف بندہ بھی مندہ لگ دائے کسے دے بوئے تے جا کے پنڑا ذلیل کمے کمینہ کمے یہ ہکا بوئے نبی دا سجنا جتھے مگتا بھی چنگا لگ دائے یہ ہکا بوئے نبی دا سجنا جتھے منگتا بھی چنگا لگ دائے اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا اور لا محدود درود و سلام با حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے حضور ناز دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ کریم تو ہڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے عواب جی وقار میرے برادر مکرم قبلہ برادر مکرم فیضیاب فیضان امیر اہل سنت برادر محترم قبلہ بھائی محمد عابد اتاری صاحب آپ نے حکم فرمایا ہے قبلہ صاحب زیادہ صاحب نے بھول لگ گئی ہے تو آ جاتا ان تے بھول کوئی نہیں لگی میں آکھیا با آونا او سید جے ناج مالکہ صدے ہویا میں نو صدیا نہ تھا میں آگے ہاں مالکان دی نوکری دینی ہے وہ اتھے بھی دینی ہے کدھا ہورد بھی دینی ہے تے ساڑی عزت ہے ہی اس گال نال بہار ویلے لباں تے ذکر مصطفیٰ جاری ہوئے جوید بھٹی صاحب جیسے عاشق رسول اور بھائی عامر صاحب جیسے سرکار دے نوکر اور تو اڈے جیسے صحابہ تے اہل بیت دیا نوکران دے سامنے آج میرا دل کردہ گال علم مصطفیٰ تو شروع کریے تے میلاد مصطفیٰ سنائیے تو آنو تے جنہ سننا ہے وہ بولو ذرا سبحان اللہ اللہ فرماندہ یا ایوہ النبی اے نبی انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا ہے شاہدن حاضر گواہ بنا کر اے عام ترجمہ کرنا پہ جڑا سارے کر دے گواہ بنا کر وداعین الاللہ شاہدن و مبشرن خوشخبری دینے والا و نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وداعین الاللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے بے اذن ہی اللہ کے اذن کے ساتھ ہوا سراجم منیرہ اور محبوب تجھے سراج منیر بنا کر دے اے او ترجمہ جیڑا عامہ کیتا ہے ہن او ترجمہ جیڑا محمد عربی دے غلامہ کیتا ہے تے ذرا ایک ترجمہ میں ایک نا لین لگا جے آکھو تے کشتہ عشق مصطفیٰ یار جیڑا سننی ہے وہ بولے سبحان اللہ ہاتھ سے پاسے ویکھو ہاتھ چاہ کہ کیڑا نہیں نبی دا نوکر بولدا پیا میرے سامنے تے سارے دیوانے بیٹھے نے یا اللہ جیڑا آج خوش ہو کے بوے بولے انہوں خواب مدینے دے تاجدار دا دیدار نصیب فرما میں تے سونیاں دعاواں بھی دینیاں نے تو توجہ کرنا بھائی میرا بھائی ایک ترجمہ سی سادہ ایک ترجمہ کیتا ہے فارق حق و باطل امام عشق و محبت امام گشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام محمد رضا آپ فرماندن یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب پہلے یا ایوہ النبی دا ترجمہ کر لئیے ہوں آپ بندیاں تو پوچھو بھائی سنو اے پچھلے بندے توجہ کرے آئے اور چٹے رومال والے بھائی رن دی بھی توجہ کرے آئے جڑے ادھر بیٹھے بھائی جی تسی ذرا مہربانی کرے آئے ایک تے بیٹھے باڈرو پارو تے دوجا توجہ میرے ال سارے رکھے آئے توجہ کرے آئے ذرا گل سمجھے آئے گل پلے بنے آئے بشا کچی بولو ہولی بولو گل سمجھو اے نبی دا ترجمہ کسے مولوی نہیں کیتا صرف اعلی حضرت کیتا ہے ہن بندیاں نو پوچھو سارے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے نبی دا ترجمہ تواڈے پیو کرنا ہے یہ نبی دا ترجمہ کیے انہاں نو پتہ ہے نبی دا ترجمہ کریے تے عقیدہ احمد رضا دا ثابت ہوندا ہے مسئلہ بندہ خراب تے ساڈا ٹکر کتھوں چل سی تے انہاں ترجمہ کیتا نہیں پھر بریلی والے نے حق بولے آئے فرمایا نبی نابعون سے مشتق ہے اس کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا ہے اور سنو سید غزالی زمان رازی دوران حضور سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی آپ فرماندے نبی کے چار معنی ہیں خبر دینے والا خبر لینے والا
اب فرماتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو اونچی آواز بھی سنتا ہو، جو نیچی آواز بھی سنتا ہو۔ تو آکھنا ہے اچھی آواز تے سمجھ چاہتی ہے، نیویں آواز کیویں سن سکتے ہیں نبی؟ میں جے گل کراں کولو تے کسے مسلک دا ساڈا بھائی اعتراض بھی کر سکتا ہے، گل کریے قرآن چوتا کہ جڑا انکار کرے انہوں قرآن دی مار تے وجے۔ سلیمان علیہ السلام دا لشکر جا رہا ہے، گل سمجھو پترو، گل دا مزہ آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام دا لشکر جا رہا ہے، قرآن پہ پڑھنا تے کیڑیاں دی سردارہ سلیمان علیہ السلام دا لشکر 3 میل دے فاصلے تے وے، کیڑیاں دی سردارہ بول کے آندی ہے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، نی کیڑیو یا ایوہ النمل ادخلوا۔ ہم کہنا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، کیڑی نال یا لگ گئی تھے تو شرک کوئی نہیں ہوگا۔ میں کیا کیڑی نال یا لگے تو روڑا کوئی نہیں، علی نال یا لگے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا کیڑیو داخل ہو جاؤ اپنی پلا میں، سلیمان دا لشکر آ رہا ہے، 3 میل دے فاصلے تے سلیمان پاک گل سنی، قرآن آندہ فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ دے نبی نے کیڑی دی گل سنی تے سونے مسکرا پے۔ اے نبی دے نوکرو، کیڑی لگ گیا اس علاقے چوں، کرنا چگلیاں دیں دے اس صبح کیڑی لگی جاندی ہے۔ اچھا جے کولوں ٹپے تے موڑ آواز پھر بھی تے جے اتے چاڑا وے تے موڑ بھی آواز، جے کننا ویچ وڑ جائے تے موڑ بھی آواز، کوئی نہیں۔ ہن پوچھو سائنسداناں کولوں تے پوچھو فواد چودھری کولوں، بھائی کیڑی دی زبان ہوندی ہے؟ یہ میں اتنے پیادا، میں اس دن جیل امید دے حلقے گیا، میں آکھیا سوال ہے اختلاف ہی نہیں، گل ایمانداری دیئے، تو وزیر سائنس رہے ہیں، دس تے صحیح کیڑی دی زبان ہوندی ہے؟ میں کہ تو سی یاد دیو با مولویان دین نہیں پتا تا سان پتا ہے، چلو توان پتا تا تو سی آیا تا سائنس تا پتا ہے۔ او میں دسنا تو اندس سی بھئی نا اتنے نہیں دسیا، کیڑی دے زبان نہیں ہوندی، جڑے بچیاں سائنس پڑھیے، کیڑی دے منہ اگے 2 وال چھوٹے چھوٹے ہوندے، ایک دوسرے نال رگڑ دیئے نا، جیڑی آواز پیدا ہوئے اوہی کیڑی دی آواز ہے۔ یار کیڑی وال نال وال رگڑے 3 میل دے فاصلے تے سلیمان سن سکدے، جس نبی دے مقتدی دی ایڈی سماعت ہے، مدینے والے دی سماعت، اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں کی بلا، مصطفیٰ کریم دی سماعت دا عالم کی ہو سیدھا گیا۔ چلو آنکھوں تے سماعت مصطفیٰ تے بھی 2 حدیث پڑھ حضرات، میرے آقا کریم دی حدیث میں بخاری و مسلم اٹھا، آقا فرماندر معراج والی رات میں جنت اچ گیا، جبریل تو پوچھیا جبریل میرے اگے کسے دے چلن دی آواز ہے؟ جبریل عرض کردا سونیا مکے دیاں گلیاں وچ تہاڈا بلال پیا چلدا ہے۔ بلال مکے دیاں گلیاں چلے، سونا جنت دی گلی وچ سن سکدا ہے، تے غلام میں ہوے 18,000 دی گلی وچ مدینے والا ہوے مدینہ گنبد خضرا دے اندر غلام ایتھے درود پڑھے، مدینے دا تاجدار بھی سماعت فرما سکدا ہے۔ لو جی دوجی حدیث میں جٹالی دے انداز سنن لگا۔ حضرت صاحب ایک مولوی سی ساڈے سرگودے دا، کتھوں دا؟ اپنے سرگودے دے مولوی دسنا، میں تواڈے جنگ دے مولویاں دا نام نہیں لگدا، تسی رینج نہ ہو۔ مولوی صاحب ساڈے سرگودے سن تے انہاں دی بیوی نال لڑائی ہو گئی، بیوی نے بیچارے نوں واہ واہ کو 5-7 چھڑ لئیاں، کہندا یہاں تو تجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، صبح درس قرآن دوں گا، وہاں تیری خبر لوں گا۔ وہ ہن مولوی بہ گیا، ہن ہے میں پڑھنی حدیث ہے، صرف سمجھانے کا دس یہ چونکہ توان این یاد دیر رہنی ہے۔ سنیو ہن سٹیج تے بہ گیا، کوئی غلط گل نہیں کیتی، بخاری تے مسلم دی متفقن علیہ حدیث پڑھی،
کہندا نبی پاک نے فرمایا بیبیو اپنے خامدانوں نہ ماریا کرو برا بھلا نہ کیا کرو ہے حدیث مبارکہ فرمایا جدوں بی بی اپنے خامد نو برا بھلا دیے جنت دی حور جنت چوں جھانک دیے جھانک کے آندیے نی نہ لا توزی ہے قاتل کلا نی انو تکلیف نہ دے خدا تیرے ٹوٹے کرے مولوی آندا ہے بیبیو سمجھو میں کیا حضرت صاحب کوئی شرم نو تسی بھی ہاتھ مارو جنے کی ہو جائے میں کہ جنت دور ہے یا مدینہ سانا دن یہاں سے درود پڑھتے ہو آقا وہاں سنتے ہیں میں کیا تو دس مدینہ دور ہے یا جنت آکے پہلے اور دوسرے اس پہلے زمین دے اور سمان دے درمیان اتنا فاصلہ ہے عربی نسل دا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے اے فاصلہ طے نہیں کر سکتا پھر اگے اتنا فاصلہ ہے پھر اگے اتنا فاصلہ ہے کوئی سونے دا آسمان کوئی چاندی دا کوئی زبرجد دا کہنے لگا مدینہ تو یہاں سے 5000 میل دور ہے میں نے کہا جنت کہاں ہے کہنے لگا اندہ سدرۃ المنتہا میں نے کہا تجھے بیوی سے چھتڑ پڑے تجھے بیوی سے چھتر پڑے جنت میں حور کو پتہ چل جاتا ہے 18,000 کا غلام درود پڑے گنبد خضرا میں میرے حضور کو پتہ چل جاتا ہے شاباش میرا پتر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اے ترتیب میرا بیٹا نعرہ مارن دی او دی ایک وجہ مولا کائنات دی بڑی شان ہے لیکن جتنی لدی ہے لدی دا در مصطفیٰ دے علی نو کہہ مننا ہے جے مصطفیٰ دا نوکر نہ ہوں آئے علی دا سکا بھرا ہے طالب کافر ہے کسے نہیں منے آئے تے علی نو بھی منے آئے عقیل نو بھی منے آئے جعفر تیار نو بھی منے آئے منن دی وجہ صرف ہے وے اسی سنیا صدیق نو بھی منے آئے تے ایمیں نہیں منے آئے جنو منے آئے مصطفیٰ دی وجہ نال منے آئے تو آؤ توجہ کرو ساڈا عقیدہ حضور سن دے بھی نہیں حضور جان دے بھی نہیں تو اڈی توجہ کوئی کی ہو گیا یار لیٹ ہی ڈٹھی ہے نا تو اڈی توجہ کوئی نہیں ہوں سنو گل سمجھو ذرا عقیدے دیا گلا میں بیان پہ کرنا ذرا مزید توجہ کرو کہ حضور جانتے ہیں حضور کو غیب کا علم ہے مولانا حافظ ہشام الہی ظہیر مولانا ابتسام الہی ظہیر کے بیٹے خیر مقلد ان کی کتاب ہے معجزات محمد الرسول اللہ میں لاہوروں لے کے آیا یہ میں گیا 5 ربیع الاول میں انہوں دی دکان تے گیا تو میں نے کہنے لگے حضرت کیلے کھائیں میں آخری میلاد دا مہینہ مڑ میلاد دے دیو اللہ جانتا کہنے لگے کھائیں میں کہ میلاد دیکھ سمجھ کے کھانے نے کہنے لگا ہم بھی مانتے ہیں میں آخری جی مننا چاہیے دا تو اڈے نواب صدیق حسن خان بھی آکے منو آکے لگے ہم کو منکر ہیں میں آکے جی ایسی بھی چاہنے ہیں تو منکر نہ بنو آکے ہم تو کہتے ہیں سیرت اپنانی چاہیے سیرت منائیں میں آکے اب ترمذی شریف پڑھو باب ما جا فی میلاد النبی میں بھی کھانا باب ما جا فی سیرت النبی تسی بھی کھاؤ چپ میں آکھیا اچھا اگلی گل ہن سنے جٹا نال میں تھوڑی جی گلاں جٹا والی جڑیاں میں کراں مینوں وہ بھائی ہری دسیا مینوں یاد نہیں رہی توجہ کریا میں آکھیا مینوں ایک گل تے دسو سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے میلاد منانے کے لیے ہوتا ہے میں نے کہا مولانا آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کے میلاد منائیں ہم آپ کے ساتھ مل کے حضور کی سیرت اپنا لیں گے کہ میلاد شرک ہے میں آکھیا یہ دنالو وڈا بے وقوف ہی کونے جیڑا میلاد نو شرک آکھے کیوں کیوں میں کہا سارا سال تو سیادی ہو لم یلد و لم یولد جی تو میلاد دے مہینے تو شرک یاد آ گیا ہے نہ اللہ کسے وچوں جمع ہے نہ رب وچوں کوئی جمع ہے ہم میلاسی تے میلاد منا کے شرک دیاں جڑاں پٹ دینے آ جیڑا جمع ہو خدا نہیں سارے نبیاں دا خالق بھی اللہ ہے سارے ولیاں دا بھی خالق اللہ ہے جدا ماں پیو ہوئے نبی تے ہو سکتا ہے اللہ ہو سکتا
آکھے میلاد اگر شرک نہیں ہے تو پھر بدعت ہے. میں آکھا ادھا موڑو سوکھا حل. آکھے او کی؟ میں آکھا بدعت کی ہوندہ ہے جنہیں وہ چیز جو حضور کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے. میں آکھا تے اور جنہیں جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. میں آکھا یار کمال علی گل ہے. میں آکھا تسی آئے جدو قربانی دے دن آئے نا تو مولویاں فتوہ جاری کیتا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کٹے دی قربانی. مولویاں فتوے دیتے. ہوں میں تو انہوں نے چپ کرا یہ تو تقریر سنائی تسی توجہ نال سنو. مولویاں ایمانداری نہ فتوے دیتے ہورنا کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں اور بھینس کی قربانی جائز نہیں، یہ بدعت ہے. میں آکھیا حضرت صاحب چلو بدعت تیرے نزدیک مان گئے، اس سے ایک قربانی دینا بدعت ہے تو دودھ پینا سنت ہے. آئے ہولی ہولی بولو تو صحیح. جیڑے کیمرے دے پیچھے لکے ہوئے ہو تُس بھی سبحان اللہ تے آکھو. اور میں آکھیا بجے ماج دی قربانی دینا جائز نہیں تے ماج دا دودھ پینا سنت ہے. میں آکھیا جے صحیح موائد ہو نا تے انج کرو بس ساریاں مجھی دیو سنیاں نو تُسی رکھو بکریاں سانو لگے پتہ با تُسی سرکار دے نوکر ہو. موڑا دنی عیدیں تو دو ہی ہیں باقی کیڑی کیڑی جنہیں ایک فطرانے آلی تو دوجی کھلا آلی. میں آکھیا صدقے جاواں مدینے آلے تے آکھیا ہر جمعہ مومن واسطے عید ہے، ہر جمعہ مومن واسطے عید ہے. پر ایک جملہ دیتی ونجا جٹا نا کملے بندے آکھن جے دیڑے با دو عیدیں ہیں، ایک کھلا آلی تے ایک فطرانے آلی. تے آکھنا تینوں کھل تے فطرانہ لبے تے تیری عید ہے، اسا غریبان حسین دا نانا لبے تے ساڑی بھی عید ہے. میلاد آوے تے اسی دے گلی گلی ساؤنڈ والا کدے گیا ماشاءاللہ اتھے بھی انجی سی تے اتھے بھی انجی ہے. اسی دے گلی گلی نگر نگر یہی آنے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ. سور میں تالانی ہے جے تسی بولو گے تے مزہ آئے گا، مل کے بولو عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا آ گیا. نعرہ صلی اللہ کی تم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ. ہاتھ لہرا کے چڈے بنا کے پڑھو، وجد میں سارا زمانہ گیا، عید نبوی کا زمانہ گیا. توجہ مولانا ہشام الہی ظہیر لکھیا ہے، لکھیا بخاری دے حوالے نال ہے. کیونکہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آتا. اونا لکھیا ہے ایک آجڑی پیا چگائے بکریاں، حدیث پاک ویسے ابو سعید خدری راوی نے انہوں نے لکھیا مولانا ہشام الہی ظہیر علی حدیث نے بندہ بکریاں پہ چگائے تے بگیاڑ آیا. کون ویکھے ہوئے ہے؟ انشاءاللہ ویکھو بھی نہیں. آ جیڑے بکریاں چین دے وہ بگیاڑ آیا، اس بکری چاہ لی تے لے کے نس گیا. وہ جڑا بکریاں چگان آئی اس بکری کھو لئی، بگیاڑ بہ رہا تو بہ کے گلاں پیا کرے، واہ یا اللہ تیریاں قدرتاں تو بھی صدقے جاویں ہن بندیاں ساڈا رزق کی کھونا.
حدیث پاک ہے میں کوئی کہانی جمائیہ نہیں پڑھدا پیا ہو سکیا واہ مالک تیری بھی شان ہے ہن یہ ویڑا بھی ہونا ساتھ بنے رزق ہونا ہن اگوں جڑا آجڑی آئی وہ بھی سیاਣਾ ہو سکیا یا اللہ ہن یہ ویڑا بھی ہونا انہاں بگیاڑا نہیں زبان لبنی آئی نہیں گلاں کرنی آئیاں ہن بگیاڑ بولیا سن اے ہو سکیا اوے میرا بگیاڑ دا بولنا ایڈا عجیب نہیں ہوں جیڑا مدینے وچ ایک سونا آیا ہی جیڑا بیٹھا زمین تے ہی خبراں لا مکان دیاں بھی دیندا ہی تے ماضی دیاں خبراں بھی دیندا ہی حضرات یہ تو پتہ لگا میں کیا ساڈی نہیں من دے نہ منو بگیاڑ دی من لو او پیاندا نبی ہوندا ہی ہووے جڑا آن والے وقتاں دیاں خبراں بھی جاندا ہووے جیڑا آن والے وقتاں دیاں خبراں بھی حضور دے چچا سن حضرت عباس میلاد پڑھن تو پہلے تھوڑا جیا ایک گل بھی بڑی دلچسپ ہے او اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا انہاں حضور دی بارگاہ چاہے نا تے سرکار فرمایا قید ہو گئے جس ٹائم جنگ وچ حضور فرمایا چاچا مال دے تے جان چھڑا آکھن لگا سونے شے ہی کوئی نہیں تے جدوں گھروں آن لگے سن تے پوری گڈڑی پیسے دی بیوی نے لے آئی آکھ لگے جے میں آ گیا تے کام کراں گے نہ آیا تے تو کسی کام لا لئی تے بیوی پتہ جے کی کیتا بیوی رکھ لے آپ قید ہو گئے سرکار فرمایا کٹ چاچا پیسے انہاں سونے شے ہی کوئی نہیں سرکار فرمایا چاچا انہاں کر کٹ یار انہاں کہ کوئی شے نہیں سرکار نے فرمایا تے جیڑی گڈڑی پیسے دی میری چاچی نو دے آیا ہے تواڈی توجہ کوئی نہیں ہوئی تے میں صدیق اکبر دی بھی انج دی گل سنا چھڈا اجے تے میں سور لا کے میلاد پڑھنا تے موڑ تساں بولنا مجھے بھی پتہ ہے مینوں پتہ وہ لوریاں تے تساں راضی ہونا میں شعر ہی پڑھن لیکن میرا دل آئی بھائی شعراں تو پہلے عقیدہ بھی سمجھا لئیے بھائی جی ہن گل ٹھیک ہے تو بولو نا سبحان اللہ ذرا ہن گل اگلی بھی سمجھ آئے اتاری صاحب تسی بھی راضی ہو ہونا اودلا اڑا مت نہ دسو توجہ کریا اے گل سمجھو بھائی گل سمجھو ساڈا عقیدہ کی ہے بندے سانوں ایویں غلط گلاں کردے ساڈا عقیدہ ذاتی عالم الغیب اللہ ہے رب کسے نو کچھ نہ دے تے کوئی جاندے ہی نہیں نبی جتنا جاندے نے جتنا بھی جاندے نے ساری اللہ دی عطا ہے نبیاں دا علم اللہ دے مقابلے چنجے جویں سمندر وچ سوئی ڈبوئی ہے نا او دے نکے نال جیڑا پانی لگدا ہے او دے کروڑویں حصے دے برابر بھی اللہ دے مقابلے وچ کسے نبی دا علم ہے نہیں تے نبی پاک دے مقابلے وچ ساری مخلوق دے علم دی بھی یہی مثال ہے جویں رب دے مقابلے وچ حضور دے علم دی مثال دتی ہے ایویں ساری کائنات دا علم ایک پاسے مدینے والے دے سمندر وچ ڈبوکی ہوئی سوئی دے نکے نال لگن والے پانی دا کروڑواں حصہ بھی نہیں پڑی اور سنو نبی پاک دا میلاد سنن والے ہو اج دے پروگرام اندر آؤ میں سناواں سرکار دا میلاد میں سونے کیویں پیدا اچھا ایک حضور دے چچا ایو عباس بن عبد المطلب الحاوی للفتاوا الحاوی للفتاوا ذمہ داراں او دا صفحہ نمبر 39 ہے اودے تے موجود ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کہنے لگے سونے جدوں تسی چھوٹے آؤ نا کہندے میں ایک دن سونے دے چہرے نو ٹک ٹکی بن کے پیا ویکھاں تے سرکار میں چاچا کیوں وینا ہے میں سونے ویدا تاواں جدوں تسی انت ابن 40 یوما تسی 40 دیہاڑیاں دے آؤ تے سونے اس دیہاڑے میں ویکھیا تواڈے نال چن پیا گلاں کردا تے تسی چن نال گلاں کردے ہو پے سونے سمجھ دے پے سو چن دیاں گلاں میرے آقا کریم نے فرمایا چاچا چن میرے سامنے سی میں چن دے سامنے سا جس ویلے میں امی دے پیٹ وچ سا نا لو دے اُتے قلم چلدا سی میں تے او آواز سندا لے بھائی اس حوالے دا میں ذمہ دار امام جلال الدین سیوطی نہ لکھیا ہوئے الحاوی للفتاوا وچ نہ ہوئے اے عابد بھائی سامد دے نہ جیڑے چوک وچ بلا کے سزا دے تے جے گل موجود ہوئے تے کمڑیا مدینے والے دستے رہن میں اتنا دوروں سندا رہا جیڑا نبی امی جی دے پیٹ وچ سن سکدا ہے او قبر دے پیٹ وچ غلاماں دا درود نہیں سن سکدا آؤ ناج دے پروگرام اندر اسی بھی سرکار دی بارگاہ دی اندر کریے سونیا تسی سن سکدے ہو تاں عرض پہ کرنے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ
رسول اللہ ذرا سارے مل کے اکھا بند کر کے عرض کرو آقا شاہجہاں سنت دی حالت کرم نوازی فرو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول آؤ نبی پاک دی امی فرما دیا نہیں میلاد سناواں تے گل ختم کریے نبی پاک دی امی فرما دیا نہیں اللہ نے نبی دا نور میری جدوں میرے بطن پاکدس دے اندر منتقل فرمایا آپ فرما دیا نے مینوں بوجھ محسوس نہیں ہویا میں باہر جانی ہاں کوئی پرندہ میرے اتوں دی نہیں لنگدا کوئی جانور میرے اگے لگ کے نہیں چلدا عابد بھائی مینوں کہن دے وہ او جانور چنگے جڑے نبی دی امی دا حیا کر دے سبحان اللہ کمال ہے سائی صاحب اللہ برکت دے کیڈا چنگا جانور ہے جڑا نبی دی امی دا حیا کرتا ہے یہ کیڈا بے غیرت جانور ہے جڑا حضور دی امی دا بھی حیا بڑا بے شرم جانور ہے حضور دی امی ہوئے سنے ہوئے حضور سیدہ کائنات روٹیاں پہ لان تو اتوں حضور آئے فرمایا میں نے دینا ایک روٹی میں لا سرکار نے لائی نہ روٹی بھائی جی تے سیدہ پاک نماز پڑھ کے آئیاں ویکھیا جڑیاں انہاں روٹیاں لائیاں سانو سڑن تک کپڑیاں پئیاں نے تے جیڑی سونے لائی او تے لگا ہویا پانی بھی ہلے نہیں سکیا تے عرض کر دیاں نے سونیا اے کیوں نہیں پکی فرمایا اینو ہاتھ لگے نے مصطفیٰ دے جس شے نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگے او دے تے اگ اثر کر دی نہیں او جیڑی روٹی نو نبی دا ایک منٹ ہاتھ لگے او دے تے اگ اثر نہیں کر دی تے اس ماں دا مقام کی ہوے گا جی دے پیٹ وچ مدینے دے تاجدار آرام فرماتے رہ رہے اے تے عقیدہ تاں بندا جے بندہ مرید مولانا الیاس قادری دا ہو اس دور سانو سنیاں نو فخر ہے کہ بڑے بڑے پیر پٹڑیوں لے گئے جس ہستی نے قوم دی نبض تے ہاتھ رکھیا اس ہستی نو امیر اہل سنت آندے قسم خدا دی پورے ملک امن دی فضا جس ہستی قائم کیتی کوئی احتجاج کوئی جلاؤ گراؤ کسی تھان تے کوئی مسئلہ نہیں دعوت اسلامی ہے اور ساڑھے بعض بندے کہندے دعوت اسلامی کر کچھ نہیں رہی میں کہ جیڑا دعوت اسلامی کر دیئے پئی وہ تسی کر بھی نہیں ہر بندہ اپنے حصے دا کام کردہ پیا ہر بندہ اپنے حصے دا کام کرو میرا تعلق بیرا شریف نالے ساڑھے بیرے آلے ہر سال 500 علماء دے رہے 700 بچی دے رہے نے معاشرے نو میں کیا یہ کم سوکھا دیا امیر اہل سنت ہر سال ایک سال دے اندر 2 مسجداں دے رہے نے ہر روز ایک مسجد سال دے اندر کتنی مسجداں ہر روز 2 مسجداں اور سن لو ہزاراں دی تعداد ٹکر کمان والے نہیں دین دی خدمت کرنے والے علماء دیتے نے قسم خدا دی اس دور کسے مسلک دا پیرا دیتا دی اس بابے دا نام بابا الیاس ستار قادری مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی وہ ایت نعرہ پہ ماردے نے میری چھوٹی کو 3-3.5 سال دی وہ میں نے فون کر کے دی بابا جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی وہ دیئے غلام رسول بھائی کہتے ہیں اللہ جاندہ ہے تو وہ کہندی ہے فاطمہ و علی حسن اور حسین بھی میں کہا جی اوہ بابا الیاس قادری جس دور دے بچے ٹی وی تے کارٹون وید دے سانا انہاں بچیاں نو فاطمہ و علی سکھا دیکھتے ہیں
ہاں بابا اور پیر کنوں مانتے نے وہ پیر وہ نہیں جی ہوندا جی دی نظر مریداں دی جیب تے ہوے پیر وہ ہوندا جی دی نظر مریداں دے دل تے ہوے اور اس دور وچ ہر پیر بڑی شان والا ہے جیڑا صحیح العقیدہ ہے ہر پیر جیڑا صحیح العقیدہ ساڈے سر دا تاج ہے لیکن میں صدقے جاواں امیر اہل سنت اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نہ وہ جوان جڑے گانے گان والے فلماں وچ کام کرن والے جدوں آئے نے دیدار کر کے ڈھم مار کے روئے نے یار جس نبی دے نوکر دی بارگاہ چیڑا سکون ہے مدینے والے دا تے جڑے کسے پیر تے مرید نہ ہو نا میں تانوں پیانا یا بارو شریف مرید ہو جاؤ یا مولانا الیاس قادری دے مرید ہو جاؤ یا سیال شریف دے تاجدار دے مرید ہو جاؤ جنہاں دا عقیدہ ٹنا 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 عقیدہ ٹیٹ ہے صحابہ دے بارے بھی دیالے بیت دے بارے بھی جیڑا پیر کسے ایک صحابی دے بھی چوں چوں کرے یا بک بک کرے جتی دی نوک دے مارو سانو پیر نہیں چاہیدہ مصطفیٰ دے صحابہ دی عزت دے مقام چاہیدہ تو بہرحال لمبی گل نہ ہو جائے میلاد 5-7 منٹ سنا کے اختتام کرنا وہ دی وجہ میں نے پتا تسی تھک چکے ہو کافی دیر دے تشریف فرماؤ نہیں یہ رشوت نہ دیو پیار نہ بولو میں نے پتا یقیناً تسی چند بندے خوش ہو گے پچھلے بھی میں ویکھ رہے ہیں آخر انہاں گھراں وچ جانا ہے تو میں سارے لوگ تسی محبت لے کے بیٹھے ہو میں نے یقین ہے اللہ جاندا تواڈے چہرے ویکھ کے میری دلی دعا ہے اللہ تواڈیاں نسلاں بھی آباد رکھے تسی ویکھ دیو میں عقیدہ بیان کیتا کسے تے اٹیک نہیں کیتا اپنا مسلک بیان کیتا ہے سمجھایا تاں کوئی کسے مسلک دا بھائی آیا ہے گل سمجھ کے جائے قبر وچ مولویاں کوئی نہیں آنا قبر وچ مدینے دے تاجدار آنے تو آؤ بابے جی وقار نبی پاک دی امی فرمان دیا نہیں میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آیا ہر رات نبیاں دے دیدار ہوندے نے پہ لکھن والے کون نے مولانا طارق جمیل اللہ کو اپنا بنا لو کتاب دنائے ہو پورا باب میلاد النبی میں کیاسی پڑھیا تے مشرک ہو گئے تسی پڑھیا تے حاجی صاحب ہو گئے حضرات توجہ رکھیا جے انہاں لکھیا آپ مولانا طارق جمیل صاحب لکھ دے پے نہیں وہ فرماندے نے جناب والا نبی پاک دی امی نو ہر رات نبیاں دے دیدار ہوندے نے پے کدی آدم علیہ السلام دا دیدار کدی نوح علیہ السلام دا دیدار کدی عیسیٰ علیہ السلام دا دیدار ہن ذرا جاگ کے ہاتھ باہر کڈ کے ہن جڑے 10 منٹ نے ذرا توجہ نال سنیا جے آپ فرماندے نے جدوں نبی پاک دی امی نو ہر رات نبیاں دے دیدار ہوندے نے آپ فرماندیاں نے تسی کون ہو آواز اوندی اللہ دے نبیاں نیامینہ تینو مبارک دین آیا تو نبیاں دے تاجدار دی ماں پڑھن والی سیدہ آمنہ فرماندیاں نے 4 بی بی دے کولائیاں نے قد لمبے نے ایک بی بی کہندی ہے میرا نام حضا وے میں نبیاں دی ماں میں ولیاں دی ماں میں غوثاں دی ماں میں قطباں دی ماں پر نیامینہ آج مائی بن کے نہیں تیرے بچڑے محمد دی دائی بن کے آئی اور بولنا شروع ہو گئے ذرا مسجد ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ آپ فرما دیئے نے 4 بی بی آئیاں میں آکھیا تے مر گئیاں سی کہ میں آئیاں پوچھو مولویاں نو کہ میں آئیاں اتفاق ہو گئیاں سی آکھن گے اللہ جسے چاہے مرنے کے بعد بھی لا سکتا ہے میں آکھیا وڈ کے مرے اگلی بھی تو مان لاؤ جیس نبی دیاں دائیاں آ سکدیاں مدینے والا غلامت کرم نہیں فرما سکدا حضور دی امی فرما دیا نہیں تارے نیمے نیمے نہیں میں سمجھی اسمان میرے اتنے گرن والے آپ فرما دیا نے بہرانا ڈر گئیاں اسمان میرے اتنے گرن والے تارے نیمے نیمے نے میں پریشان ہوئی آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو اے تیرے اتنے گرن نہیں آئے محمد دے نور دی خیرات لین آئے نے اجی آمد ہے محبوب بے خدا سارے تسی بھی بولو ہتھاں دے جھنڈے بنا کے اپنے آقا دی تعریف کرو مت کے بولو اجی آمد ہے محبوب بے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ریم جم برشے رحمت کی گھٹا ریم جم
پر سے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سائیں کیا بات ہے سلامت رہو سرکار دی امی فرماندیاں نہیں علامہ ابن جوزی لکھن والے نہیں جبریل آقا دے ویڑے وچ کھلو گیا آواز دے کے آندا اظہاریا رحمت للعالمین جبریل سے میلاد پڑھے ہیں سیدہ آمنہ فرماندی نے خارجہ من نور میری گڈی وچ خسا سے کبرا شریف پئی میں بھی کھا سکنا حضور فرماندے نے میں او مام او نوراں جیڑی میری ماں نے ویکھیا سی میں بشارت عیسیٰ ماں ابراہیم دی دعا ماں تے میں او نوراں جیڑی میری ماں نے ویکھیا سی تے شام دے محل نظر آئے تے یار اس نور دی تجلی نال امی شام دے محل ویکھ سکدی ہے تے نور والا مدینے بہ کے اے غلام نہیں ویکھ سکدا سیدہ آمنہ پاک فرماندی نے میرے لال دی ولادت ہویا خارج منی نور میرے چو نور خارج ہویا پھوپھی دوڑی غسل میں کرانا ہے ایک بی بی دوڑی غسل میں کرانا ہے ایک دوڑی جناب والا سرما میں پانا ہے آواز ہوندی ہے سونا پاک ہون نہیں آیا زمانے نو پاک کرن آیا ہے سونا زمانے نو پاک کرنا آیا ہے یارو جس دھرتی دے میرے نبی قدم رکھیا او دھرتی پاک ہو گئی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جی دے پیٹ مدینے دا تاجدار رام کردار پھر اس ابو بکر دا کی مقام ہے جی دے موڑیاں تے حضور سوار ہوئے اس حسن حسین دا کی مقام ہے جیڑے خود مصطفیٰ دے موڑیاں تے سوار ہوئے سرکار دی امی فرما دیا نہیں مختلف دائیاں آئیاں توجہ فرمانا مختلف دائیاں آئیاں بالکل 3-4 منٹ گل ختم کرنا چاہنا ماں فرما دیا نے مختلف دائیاں آئیاں ادھروں ایک حلیمہ بھی چلی جی دی سواری کمزور ہے کدے ٹک دیئے کدے بہندیئے آواز ہوں دیئے واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ایک یکتا تیری گودی وچ آج گوہر پایا جانا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ دروازے تے کھلو کے اندیے دروازہ کھڑکا کے اندیے منگتیاں کچھ دے دے وہ فرمایا کون ہے کہ غریباں فرمایا اندر آجا غریباں دا آسرا آگیا کہندی حلیمہ میں اندر گئی روح انور تے کپڑا ہے کپڑے چو نور دیا لاٹا پہ نکلن میں سونے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تو سونے میرے والوں ویکھ کے مسکرا پہ حلیمہ دی زمانے والے ہو سونے ہی نہیں مسکرایا میں ماڑی دی قسمت بھی مسکرا پئی حلیمہ کہندی ہے پھر میں سرکار نو چکیا نہیں آئے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں لو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والا بھجا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں حلیمہ کہندی میں چک لیا وہ دائیاں جڑیاں امیران دے بچے لے گئیاں سن ویسے امیر تے مدینے آڑائی سے آکھ لگیاں سی امیران دے بچے لینے حلیمہ کہندی ہے توانو کی پتا ہوئے خدا دی خدائی تا بادشاہ تا میں چاہی وہی نہیں حلیمہ دی سواری اگے نکلی دائیاں کہہ لگیاں حلیمہ دستے صحیح رہے سواری کتوں لیا حلیمہ کہندی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اے سواری نہیں میں سوار نواں لے کے آئیاں آکھ لگیاں نہیں کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی میں کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی چیز جیڑی ساتھوں تو چھپائی جانی ہے حلیمہ دیئے تو سانچایا نہیں میں تیوں نو چاہی ونیاں لالی آمنہ دا سینے نال لائی ونیاں
حلیمہ گھر گئی آخری جملہ تے گل مکی حلیمہ کہندی انڈ نہ گوانڈنا آئیاں نہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے حلیمہ دی امیر نامہ خدا دی خدائی دا بادشاہ ملے آئے انہاں کیا کیڑی عمارت تکی جے آندھی نے تیرے گھر وچ دیوا بل دے حلیمہ کہندی ہے میں کدے دیوا بالی ہی نہیں انہاں کیا روشنی کیتی ہے حلیمہ دی سارا چانن محمد دے چہرے دا نظر آوندا تے حلیمہ بول کے آندھی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ ساڑی سب دی حاضری قبول فرمائے میں اپنی طرف مکمل کوشش کیتی با عقیدہ صحیح بیان کیتا جائے تاکہ ساڑا مسلک مضبوط ہوئے میرا بھائی جیڑا صحابہ دا گلہ کرنا ہے میں تنو ہاتھ بننا گا کملیہ مصطفیٰ دے صحابہ نہیں جو انہاں کمی ہوندی تھی علی انہاں دے خلاف کھڑے ہو جاندے علی کھڑے ہوندے حسن حسین کھڑے ہوندے تو جی انہاں کچھ نہیں نہ کیا تو قرآن بھی تعریفہ کی تھی نہیں ان ہستیاں دے گلے نہ کر اپنا ایمان بچا کے قبر جا قبر چ ملوانیاں کوئی نوانا اتھے حضور آنا ہی قبر کالی نہ کر ہاتھ بن کے اپنا بھائی سمجھ کے تیری خیر خائی پیا کرنا آجا جا آلے سنت مسلک چاہ قسم خدا دی سننی ہوئے جڑا کسے دا بے ادب ہے ہی نہیں اللہ تو اڑیاں نسلانوں آباد رکھے اللہ تو انہوں آباد رکھے اللہ سب نو سرکار دا دیدار نصیب فرمائے دعوت اسلامی نل پیار کرو مدنی قافلیاں میں شرکت کرو آج یار میلاد ہے میلاد دا تحفہ تے حضور نو دینا چاہیے دا کہ نہیں جیڑا دینا چاہتا تحفہ ہاتھ کھڑا کرے خبر ہوں ہاتھ تھلے کر لو تحفہ سارے دینا چاہتے ہو یار او تحفہ دینا چاہیے جیڑا اگلے نو پسند ہوئے یا نہ پسند ہوئے بولو نا او یار تواڈے دوستی برتھ ڈے ہوئے تو تسی گفٹ دیندے ہو میرا دل ہے اج اسی بھی سارے گفٹ نہ دئیے 3 دن واسطے کیڑا جیڑا راہ خدا انہاں نال جاوے گا 3 دن واسطے جت دین سکھے گا 3 دن جڑا رائے خدا نکلے ہاتھ کھڑا کرے کھڑا ہوئے مجمع وچ مینوں 12ویں شریف دے نام دے 12 بندے چاہیے نے اس مجمع چوں 12 بندے کھڑے ہو جاؤ جے قیامت والے دیہاڑے تواڈے اے 3 دن رائے خدا وچ کیتا ہویا سفر ضائع ہویا تے مجرم میں ہوواں گا تے جے گل ہوے سچی کھڑے ہونا مجمع وچ آؤ نا لکھو جی عابد بھائی نہ دے اے سرکار دے نوکر نے سرکار دے نام تے ہوری نام تے نہیں جانا محبوب دے میلاد دے نام تے ان 3 دنوں دا ثواب سرکار نو پیش کرنا ہے کیڑے 3 بچے نے جڑے 3 دن رسول اللہ دے نام تے جان گے 12 بچے کھڑے ہو جاؤ 12 جوان اور انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا جلدی کرو بھائی آج اے فیس ہے میری مدینہ دے تاجدار دے نام تے میرے سونا یہ 3 دن رائے خدا جانا ہی یہ نکلیں گا تے تیرے پیروں تھلے فرشتے پر بچھان گے تے کوئی ہے نہیں بچے جڑے 12 بچے کھڑے ہو جان کوئی بندہ بھی نہیں تواڈے 3 دن رائے خدا جان والا اج ویکھو نا تبلیغی جماعت والے اپنے بندیاں نو لے کے جان دین تے اپنا نظریہ سمجھان دین تسی جاؤ گے نا انہاں نال تے انشاءاللہ رسول اللہ دیاں سنتاں سیکھ کے آؤ گے کھڑے ہوو مینوں زیارت کراؤ 12 بندے اپنے